مفتی صاحب جیسے کہ ابھی آغاز میں میں نے بات کی کہ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ ماشاءاللہ بڑا آپ کا ایک تعلق بھی، اور آپ اس بارے میں کچھ کہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کا جانا بہت بڑا خلا ہے۔ جی ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ واسکنہ فسیح جناتی بمنہ و کرمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو اپنی وسیع ترین جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے شاگردوں کو، ان کے علم کو جو انہوں نے ساری زندگی پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ بہت خوبصورت شخصیت، بہت میٹھی شخصیت، تہجد گزار شخصیت، اور جو تہجد گزار ہوتا ہے نا، جو اپنے رب کے ساتھ اندھیرے میں تعلق جوڑتا ہے، تو اللہ اس کو آسمان والوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے اور زمین والوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ملاقاتیں مختصر تو کئی ہوئی ہیں، لیکن آخری ملاقات اسی جمعرات کو ہوئی تھی تفصیلی، جب وہ ہاسپٹل میں پہنچے، گرکی ہاسپٹل میں تھے، تو ہمیں پتہ چلا، تو ہم چند دوست ان کی تیمارداری کے لیے گئے، تو وہ میرا دوست بتا رہا تھا جو مجھے ساتھ لے کر گیا، کہنے لگا آج تو کچھ رش کم ہے، ہم اندر تک شیخ صاحب کے قریب پہنچ گئے ہیں، کل تک ہسپتال کے باہر بھی لائنیں لگی تھی، ہسپتال کے اندر بھی لائنیں تھی، اور کمرے میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ اللہ، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس ہستی کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اور ایسی خوبصورت محفل کہ وہاں پر ایک اور بزرگ عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، ہمارے ایک اور بزرگ ہیں، 95 سال عمر ہے ان کی، اور ماشاءاللہ ایسے حشاش بشاش، ماشاءاللہ، دونوں بزرگ آپس میں جو باتیں کر رہے تھے تو ہم تو بس پھر سحر ہو کر سن ہی رہے تھے۔ اور ایسی خوبصورت باتیں، یعنی بیمار لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے، اور اتنا شدید بیمار ہے، اللہ، اور بزرگ جو تیمارداری کرنے آئے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی 95 سال عمر ہے، ایسے کھل کھلا کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہ ہم جیسوں کے لیے تو وہ بھی سبق ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، اور ہمارے لیے انمول تحفہ ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ دوسرے کو کہہ رہے ہیں، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب بیمار ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کوئی گل نہیں، وہ تو ٹھیک ہو جانا ہے، مینوں لگدا ہے کہ مینوں اللہ نے 95 سال عمر دیتی ہے، تینوں 110 سال تک دینی ہے، اللہ اللہ، دلاسے دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، وہ یار یہ تو گل ہی کوئی نہیں، تو اٹھ پینا ہے۔ تو آگے تو بزرگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں راضی ہوں، مجھے اپنی اولاد سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے دوستوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے شاگردوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے ساتھی سازوں سے کوئی شکوہ نہیں، اللہ میں سب سے راضی ہوں، اور اللہ میں تجھ سے بھی راضی ہوں، مجھے تجھ پر کوئی شکوہ نہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ دوسرے بزرگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا تھا کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کو پسند کرے گا، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں نہ کرتا اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو بزرگ کیا کہہ رہے تھے اس کانٹیکسٹ میں کہ اللہ زندگی بڑی گزاری، خوبصورت گزاری، رج کے گزاری، تیرے سے کوئی شکوہ نہیں ہے، راضی ہوں، اب اگر تو لے بھی جائے تو تیری رضا پر میں پھر بھی راضی ہوں۔ اور دوسرا سبق، دونوں بزرگوں کے دو بیٹے کھڑے تھے، اور بار بار بیٹوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ بیٹا نماز نہیں، نماز کے ٹائم پر دنیا جہان کے کام چھوڑ دینا، نماز کو فوقیت دینی ہے، نماز کو ترجیح دینی ہے، نماز پہلے، دنیا کا ہر کام بعد میں۔ اور ایک بزرگ پھر کہنے لگے کہ میری 95 سال عمر ہے، اور یہ میرا بیٹا زندگی میں آج تک اس نے مجھے اف بھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ، یار ایسا خوش نصیب بیٹا۔ تو دوسرے بزرگ کہتے ہیں پھر دیکھیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام بھی تو دیا ہے، وہ ساتھ اس کا بیٹا کھڑا ہے، اس نے بھی کبھی اپنے والد کو کبھی زندگی میں اف نہیں کہا، اور پھر اللہ نے اور انعام کیا دیا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے اس کو بیوی اللہ نے ایسی دی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو، بچے جوان ہو گئے ہیں، آج تک اپنے خاوند سے کسی مسئلے میں بھی نہیں لڑی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات والدین کی خدمت کے۔ تو بچوں کو تو کہہ رہے تھے والدین کی جوتیاں سیدھے کرتے رہنا، والدین کی خدمت کرتے رہنا، اللہ دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا۔ تو اتنی خوبصورت محفل، بار بار اللہ تعالیٰ کی فرامین پڑھ کے ہمیں سناتے، بار بار احادیث کے حوالے دیتے، تو آخری دن تک
مطلب بندہ لے جاتا ہے بیمار کی تیمارداری کے لیے، الٹا وہ ہم کو تسلیاں دے رہے تھے، دلاسے دے رہے تھے، اور کسی کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یہ ہستی اللہ کو پیاری ہو جائے گی اور ہم میں نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، جو علم وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جو شاگرد وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ کچھ شاگرد تو ان کے ہمارے ساتھ بھی پیغام ٹی وی میں موجود ہیں صاحب، ماشاءاللہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ نہیں جی، بڑے لوگوں کے لیے بڑے الفاظ ہم کہاں سے لائیں؟ ہم تو بس ایسی جسارت کر سکتے ہیں